یہاں دکھا دیں پھر اس کے یہاں بیٹھ کے یہ بتائیں. جی ٹھیک ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں کیوں. دل کو جو عقل دے
کو درد کا مزہ جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں اب تو جو عاقل دے خدا تیرا کے سے جانوں اور رضا ستم سے گل جانوں سے گل کوئی بجائے سو سے غم کوئی بجائے سو سے غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عاقل دے دل کو کلام اشارہ اب عقل تھی جو ہر عقل بس اب عقل ہے کیا کہنا ہے جو ہوتا ہے جب سبحان پر خرچ کرتا رہے میرے آقا جواد ہیں جو پیسے ادا آؤ مل دو کرم ہے ایمان کہنے والا تیرا آج مل کر بھی بہت کا فرش جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالیاں اوڑ کے صدقہ تیرا اعلیٰ حضرت نبی پاک کے دربار میں کس طرح غوث اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں مل کر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا ڈسٹربنس ہوتی رہی تو ظاہر ہے کہ ہم بیان پراپرلی نہیں سن سکیں گے تو تمام اسلامی بھائی موبائل فون آپ نے کافی سارے کلپ بنا لیے ہیں اب جیب میں رکھ لیں اور جس نیک کام کے لیے آئے ہیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ
تو بڑے اچھے انداز میں آپ مدنی پھول سماعت کر سکیں گے. صلاۃ والسلام الرحیم یا رسول اللہ وعلی کے ناظرین بارسلونا میں موجود ہیں. عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس اجتماع کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. آمین. بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں. جتنی دیر اس طرح بیٹھیں گے مزید فوکس رہے گا، مزید توجہ رہے گی. تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے تو پھر 2 زانوں بیٹھ سکیں گے. وسلم ایک بڑا اہل سنت مولانا 122 مواہب. میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے کی شفاعت کرو گے تو کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر اللہ بالکل نئی بات. آئیے طریقہ بھی پڑھ کر علیہ السلام اس کا طریقہ کرنے کی نیت قبل درود السلام کی بارگاہ کرنے والے درود پاک یہاں بیٹھے ہوں گے سب درود پڑھا. 3 کرنے کے لیے جملہ ہے جو ایک اس پہ جتنے درود بن میں پڑھوں 10 ایسا کریں گے نا مسلمانوں درود ٹائم بنا کہاں سے پریشانی رہے گی. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب درود پاک علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میرے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، ایک ایسی عادت کہ جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، اور وہ عادت بڑی عجیب و غریب ہے. چاہیں تو وہی عادت اچھی بن سکتی ہے، چاہیں تو وہ عادت بری ہو تو ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے. وہ عادت اچھی ہو جائے تو جنت کی نعمتیں بھی دلا سکتی ہے. ایک ہی عادت ہے، اس کی جہتیں الگ ہیں. ایسی کون سی عادت ہے؟ عبد الرحمن سارے گھر چلتا رہا کہ ایک ہی بکری گئی، پھر گھر میں جو گدھا تھا بھی مر گیا. پھر روز سونے کا انڈا کہتا گھبراؤ نہیں، جانوروں کو ہی تو مارتا ہے. 2 ہی جانور تھے، دونوں چلے گئے، کوئی بات نہیں، روز سونے کا انڈا. کنٹینیو کام چلتا رہا. کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، سونے کے انڈے ملتے رہے. اہل خانہ بھی جانوروں کے نقصان کو بھول گئے کہ 2 ہی جانور تھے، کوئی بات نہیں، چلے گئے. ایک دن سانپ نکلا، اس نے نکل کر اس گھر میں جو غلام کام کرتا تھا انسان، اس کو ڈس لیا. جیسے ہی ڈسا، دیکھتے دیکھتے بڑی کوشش کی، بچا نہ سکے، وہ غلام بھی مر گیا. اب تو پورا گھر پریشان. اتنا زہر تھا کہ غلام کا مرنے سے پہلے جسم بھی پھٹ گیا. اتنا زہر تھا کہ جسم بھی پھٹ گیا. تو اب شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اس سانپ کا زہر تو بڑا خطرناک ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اسی ششو پنج میں تھا کہ صبح ہوئی تو پھر سونے کا. اتنا بڑا تحفہ بھی تو دیتا ہے، رہنا اتنا بڑا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے. گھر والوں کو مطمئن کر دیا کیونکہ آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی. تھوڑے عرصے کے بعد اب اس سانپ نے باہر نکل کر اس شخص کے بیٹے کو ڈس لیا. اب باپ کا ایک ہی بیٹا، بڑی کوشش کی بچانے کی، نہ بچا سکے. وہ زہر اس کے بیٹے کو بھی گویا سمجھیے دنیا سے لے جانے کا